يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائق صد احترام حاضرین مجلس، طلاب العلم، علماء کرام، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت اور عقیدت اور محبت کے جذبات سے مزین ARYQ-TV کی وساطت سے ہماری آج کی اس خوبصورت بزم میں شریک ہونے والے تمام ناظرین، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کی روح کی پہلی جز پر کلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی روح کی پہلی جز یہ ہے کہ انسان کو پورے سفر میں یہ یقین ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام اعمال کو جانتے ہیں، دل کی کیفیات کو جانتے ہیں، میرے قلب کے اعمال کو بھی جانتے ہیں اور میرے ظاہری اعضائے جسم کے اعمال کو بھی جانتے ہیں. اس پر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل پیش کیے تھے. آج ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی روح کے دوسرے ادب اور دوسری جز پر انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے. اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو، وہ ایام حج میں ہو، حج کے ایام سے قبل ہو، حج کے ایام کے بعد ہو، یا رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لا مقام، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو، یا سال کے کسی مہینے میں بھی آپ کو یہ پیاری حاضری نصیب ہو، تو ہر حاضری میں اس پاک عبادت کی روح کی اجزاء کو یاد رکھنا ہے اور اس کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینۃ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہوں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہوں، تو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ میرے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ عز و جل میرے دل کو آباد فرما دے گا، میرے دل کے ویرانے دور ہو جائیں گے، دل کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت کی برکت سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نگاہوں کی برکت سے میرے دل میں چراغاں ہو جائے گا، میرا دل روشن ہو جائے گا. یہ یقین ہو کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو رہا ہوں اس نیت سے تاکہ اپنے دل کی گندگی، دل کی گناہ اور دل کی سیاہی کو دور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل کو نورانی بنا دوں. یہ یقین ہو، یہ ارادہ ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ارادہ یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر گناہوں سے بچ نہیں پاتا، گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیں گے. اب یاد رکھیے، اس میں بھی بیشتر لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جب شرف حاصل کرتے ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیار میں، دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. مدینۃ المنورہ میں جب قیام ہوتا ہے تو گناہوں سے بچتے ہیں، دل میں کچھ وجدانی کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں، دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی موجود ہوتا ہے، گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں اور دل میں رقت بھی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات بھی جاری ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن واپس آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ پھر گناہوں کی طرف اس کا دل مائل ہونا شروع کر دیتا ہے، دل گناہوں کی جانب انسان پھر راغب ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مدینۃ المنورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اس پیاری حاضری میں، اس بارگاہ میں حاضری کی روح کی
ان اجزاء پر ہم غور نہیں کرتے، روح تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پریکٹیکل میتھڈز آپ کو بتائیں گے، کچھ ایسے پریکٹیکل اعمال بتائیں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، آپ جب اپنے وطن واپس آئیں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے، آپ کا جسم اپنے وطن میں موجود ہو لیکن آپ کی روح مدینہ المنورہ میں موجود ہوگی، آپ کا دل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں سیر کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ جب یہ وابستگی، یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کا پریکٹیکل میتھڈ آج انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس بزم میں ہم سیکھیں گے۔ اب غور کیجئے کہ جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، جب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اسی ارادے سے جا رہے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی روح کی اس دوسری جز پر ہم عمل کریں گے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ عز و جل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ لیکن گناہ عبد کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، اور گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے۔ گناہ اور توبہ کی معافی یہ عبد اور معبود کے مابین ایک تعلق ہے۔ گناہ عبد کرتا ہے اور گناہ کی معافی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا کیا مقصد ہوا؟ ہم کیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، what is the point of going to the beloved of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? Why do you have to go to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم? If you have committed a sin, if you have repented from the sin, then repentance is between you and your Lord. If you have committed a sin, then you have displeased Allah subhanahu wa ta'ala, and in order for you to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, you must seek forgiveness. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. So why do you have to go to the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Just do istighfar, do tawbah, ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all your sins. Why do you have to go to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Remember brothers, the reason why we go to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, because this is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah An-Nisa, verse 64, Allah subhanahu wa ta'ala orders us. He says, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala said that if you have oppressed yourself, if you have committed sins, if you have committed sinful acts, then go to the beloved of Allah. Ja'uka, go to my beloved, fastaghfirullah, and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala while you are with my beloved. When you are in the company of my beloved, or when you are at Madinatul Munawwara, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala while being with the beloved of Allah. And if the beloved of Allah seeks forgiveness for you, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima, then you will find Allah most forgiving and most merciful. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور محبوب پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ جب آپ کی بارگاہ میں حاضری کی برکات حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جب میرا محبوب ان کے لیے استغفار کرے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اللہ کا حکم ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ یاد رکھیے جب یہ حکم ہم جب اس پر عمل کرتے ہیں تو ذہن میں مزید ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم کہیں فقط منافقین کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ اللہ عز و جل کا یہ حکم اس کی آیہ کریمہ سورہ النساء کی آیہ نمبر 64 کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اور جب اس کے شان نزول کا مطالعہ کرتے ہیں، شان نزول پڑھتے ہیں، اور شان نزول دیکھنا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر فقط کسی عالم دین سے آپ نے جاؤکا کا حکم سن لیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ یہ آیت سن لی، اللہ کا حکم سن لیا، اور اگر بغیر شان نزول پڑھے، بغیر شان نزول سمجھے، اگر آپ نے لوگوں کو اس بات کا علم دیا، لوگوں کو اس آیت سے حاصل کیے گئے اس حکم کا استدلال کرتے ہوئے اس کا پرچار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حکم تو فقط منافقین کے لیے ہے، یہ حکم تو فقط منافقین کے لیے ہے،
کیونکہ اس آیہ کریمہ کا جب شان نزول ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیہ کریمہ در حقیقت منافقین کے لیے تھی، کیونکہ کچھ منافق ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے قطراتے تھے، اجتناب کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ سورہ النساء کی آیہ نمبر 61 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ آ جاؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی جانب، وَإِلَى الرَّسُولِ کہ اللہ کی کتاب کی جانب آؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو منافقین کا عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقین محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اجتناب کرتے ہیں، منافقین آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر ایک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ عز و جل نے یہ حکم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ تو ان منافقین کے لیے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ تو آپ جانتے ہوں گے جس واقعے کی بنیاد پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ٹائٹل فاروق ملا۔ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا۔ یہودی اور منافق کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میں اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ منافق کہتا ہے نہیں، اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ہم کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، رشوت خور تھا، منافق چاہتا تھا کہ اس کے پاس جائیں اور وہ حق پر فیصلہ نہیں کرے گا، وہ منافق کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور اگر یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر فیصلہ کریں گے۔ یہودی اس بات کو سمجھتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ شخص یہودی ہے لیکن چونکہ حق پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی کے اصرار پر یہ دونوں منافق اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہودی کی توقع کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ منافق پھر اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ فیصلہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا اس منافق کے اصرار پر یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہودی وہاں پہنچتے ہی فوراً بتا دیتا ہے کہ ہاں عمر بن خطاب دیکھیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، لیکن یہ اب بھی اسے تسلی نہیں ہوتی، یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کے پاس آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہودی ہے منافق، کیا اس کی بات حق پر مبنی ہے؟ کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں تو ذرا انتظار کر، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں، کوئی دوسرا سوال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تجھے میرے آقا کی بات قبول نہیں ہے، میرے پاس آیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ دیکھیے انہی منافقین کے اعمال پر دلالت کرتی ہے قرآن کریم کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس قرآن کریم کی آیت کا شان نزول یہ ہے، تو آئیے اس اصول کو سمجھ لیتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ معتبر کیا ہے؟ معتبر عموم لفظ ہے۔ الفاظ کا عموم معتبر ہوتا ہے شریعت میں، خاص اسباب کا اعتبار نہیں کیا جاتا، خاص اسباب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر کسی خاص واقعے کی بنیاد پر اللہ کوئی حکم ارشاد فرمائے، کسی خاص واقعے کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ حکم ارشاد فرمائیں، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس حکم کے ارشاد فرمانے کی بنیاد کوئی خاص واقعہ تھا، اور نہ ہی وہ حکم اس خاص واقعے کے ساتھ مخصوص رہے گا اگر یہ شرط پائی جاتی ہو کہ ان الفاظ میں عموم موجود ہو۔ اگر ان الفاظ میں عموم ہے، اگر وہ الفاظ خاص نہیں ہیں، یا ان الفاظ اور اللہ کے حکم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو عموم پر دلالت کرتا ہو، کوئی ایسا اشارہ موجود ہو جو عموم پر دلالت کرتا ہو، تو وہ حکم اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اصول کیا ہے؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔
اصول کیا ہے کہ معتبر عموم میں الفاظ ہوتا ہے، الفاظ میں عموم ہے، اسباب نہیں دیکھے جاتے کہ کس بنیاد پر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پتہ چلا الفاظ میں عموم ہے، الفاظ میں قرینہ ہے جو عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بھی تم اپنی جان پر ظلم کرو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اب وہ ظلم جیسا بھی ہو، اس کی نوعیت جو بھی ہو، اس کی شکل جو بھی ہو، تم جس دور میں ہو، جس وقت میں ہو، جن ایام میں ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، صحابہ کے دور میں ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، حیات ظاہری میں ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اگر تمہارے جان پر تم نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گناہ کے اس باطل اثر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گناہ کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے، دل میں چمک پیدا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تم جس دور میں ہو، جس وقت میں ہو، 15ویں صدی کے مسلمان ہو یا قیامت آنے سے قبل جس دور میں بھی تم سے گناہ ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کر لو۔ اور تمہارا ظلم جو بھی ہو، بے نمازی ہو کر اپنے جان پر ظلم کیا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر شراب پی کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پاک ہونا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کی بنیاد پر اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پاک ہونا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر جھوٹ بول کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پاک ہونا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر سود کے معاملات میں ملوث تھے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پاک ہونا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر کسی کا قتل کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی دھوکے کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے تم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کر لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں سے پاک فرما دیں گے۔ جب بھی گناہ ہو جائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کر دو اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ میرا دل ہے، آقا اس میں سیاہی ہے، گناہوں کی سیاہی ہے، آقا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے جاؤ کا محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب آپ فقط حکمت کی تعلیم نہیں دیتے، فقط کتاب کا علم نہیں دیکھتے، آپ تو دلوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام تھا اپنا دل آپ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، آپ کا کام ہے دل کو چمکا دینا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ اپنا کام کر دیجئے، میں نے اپنا دل پیش کر دیا ہے، آپ دل کو چمکا دیجئے، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں کہتا ہے اسی آیت کے حوالے سے، وہ کہتا ہے یرشد اللہ تعالی المذنبین ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع منهم الخطاء والعصیان فیستغفر اللہ عنده۔ ابن کثیر کہتا ہے تفسیر قرآن میں اسی آیت کے تحت، یعنی حافظ ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت منافقین کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر دور کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ عز و جل گنہگاروں سے ارشاد فرما رہا ہے، المذنبین، تمام گنہگاروں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے، اذا وقع منهم الخطا والعصیان ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیستغفر اللہ عنده۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی گنہگاروں سے گناہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور حضور کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور پھر حضور بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں تو لوجد اللہ توابا رحیما، وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہی مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں اذ ظلموا انفسهم جاؤوا کا جو حکم ہے، یہ حکم عموم پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، محدثین، فقہاء، عظیم علماء، عظیم سلف و صالحین کا اسی بات پر عمل رہا ہے۔ وہ تو فقط گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، وہ ہر مصیبت پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔
اور حضور سے مدد طلب کرتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں کیونکہ واقعات بھی ضروری ہیں۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظہ والمنام، یہ ایک معروف کتاب ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شمس الدین ابو عبداللہ بن نعمان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم اکابر ولی ہو گزرے ہیں، اور یہ دور حاضر کے بزرگ نہیں ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 600 سال بعد ان کا وصال ہوا ہے، یعنی چھٹی صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ 500-600 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہجرت کے بعد کے یہ عظیم کامل ولی ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں، شیخ الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں اپنے سے پہلے، ان سے پہلے جو بزرگ ہیں، یعنی ان کے دور سے بھی پہلے بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیا پار لگا دیجئے، ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ یعنی یہ کوئی دور حاضر کہ کسی بزرگ یا کسی انگلش یا فارسی یا پنجابی یا اردو کی کتاب سے یہ بات بیان نہیں کر رہا۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظہ والمنام، اور اسی کا ذکر حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا ہے، اسی کتاب کا سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اندلس کا ایک شخص تھا، ایک فرد، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ارادہ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور آقا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا معاملہ عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رخت سفر باندھتا ہے، مدینہ المنورہ کے لیے عازم سفر ہوا۔ ابھی رستے میں ہے تو ایک صاحب حال شخص، ایک اللہ کے ولی کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بزرگ، وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اہل روم نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، 300 دینار معاوضے کی صورت میں وہ مانگ رہے ہیں، میں غریب بندہ ہوں، مفلس شخص ہوں، میں کہاں سے معاوضہ دوں گا؟ میں نے کہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مددگار ہیں، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اندلس شہر سے مدینہ المنورہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، اس دور کے بزرگوں کی عقیدت کیا تھی، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے۔ اب پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں ان کا عشق کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں تم مدینہ المنورہ میں اس لیے جا رہا ہے تاکہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرے؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم مدینہ المنورہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جہاں سے پکارے گا آقا تیری پکار کو سنتے ہیں، جہاں سے پکارے گا آقا تیری پکار کو سنتے ہیں، آقا مدد فرماتے ہیں، جہاں سے پکارے گا وہ پکار سنتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مدینہ المنورہ میں جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے، بیٹے کا معاملہ پیش کرتا ہے کہ اہل روم نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد فرما لیجئے، آپ میری مدد فرمائیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر قسمت انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے، اور قسمت نے کیا انگڑائی لی؟ وہ کہتا ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، مدینے والے کو دیکھتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرا کام ہو گیا، تو واپس اندلس چلا جا۔ مدینے والے کی بارگاہ سے جب اشارہ مل گیا، آقا نے فرمایا واپس اندلس چلا جا۔ وہ واپس اندلس جاتا ہے، جو ہی اپنے شہر واپس پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے گھر میں موجود ہے۔ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ فلاں رات فلاں وقت فلاں رات مجھے رہائی مل گئی۔ وہ حساب لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، یہ وہی رات تھی جس رات میں مدینہ المنورہ پہنچا تھا، جس رات میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا ادھر میری زبان سے یہ کلمات نکلے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ آقا کی بارگاہ میں ادھر یہ عرض کر رہا تھا آقا میرے بیٹے کو رہائی دلوا دیجئے، ادھر بیٹے کو رہائی مل چکی تھی۔ غور کیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نوازتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عنایات کی برسات فرماتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ عاشقوں کا مقام یہ ہے، دیوانوں کا مقام یہ ہے، جب بھی پکارو وہ آقا مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں، آقا مدد فرماتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو اصول کیا ہے؟ قانون یہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ شریعت مطہرہ میں کیا معتبر ہے؟ الفاظ کا عموم معتبر ہے۔ خاص اسباب یا خاص واقعات میں اگر اللہ کوئی حکم ارشاد فرمائے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرمائیں تو اگر ان الفاظ میں عموم کا کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو تو وہ حکم بھی عمومی حکم ہوگا، کسی خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اس پر صرف علماء کے لیے، طلاب العلم کے لیے چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں، اس پر میں تفصیلی کلام نہیں کروں گا کیونکہ میں کلام آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اس آیت کا شان نزول بھی پڑھ لیجئے گا، اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا، اس کا شان نزول بھی، اس کے لیے بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ خاص واقعہ، یہ حکم شریعہ، یہ اللہ کا حکم، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام، اگر اصول یہ ہے کہ عبرت معتبر کیا ہے؟ معتبر خاص واقعات نہیں ہوتے، معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے، تو چونکہ ان میں بھی الفاظ میں عموم پایا جاتا ہے تو وہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے۔ وگرنہ ید قط کا جو حکم ہے، ہاتھوں کا قطع الید کا جو حکم ہے، ہاتھوں کا کاٹنا، وہ اسی واقعے کے ساتھ خاص ہوتا، لیکن وہ خاص نہیں ہے۔ امانات کی ادائیگی کا حکم بھی اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان میں حکم عام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ارشاد فرمایا، عموم ہے اس میں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف میں 7 مقامات پر آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ فقہ کے 70 ابواب اس حدیث پر مشتمل ہیں، 70 ابواب، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا 1/3 حصہ اسی حدیث سے نکلا ہے، اسی حدیث میں موجود ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا کہ بعض فقہا کے نزدیک 1/4 حصہ اسلام کا اسی حدیث میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم مزید آگے بات چلاتے ہیں۔ دیکھیے مزید ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہیں یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری پر دلالت تو نہیں کرتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے قبر انور میں چراغ نبوت قیام پذیر ہو چکے ہیں، جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ حکم اس کے بعد ختم ہو چکا ہو، آج کی امتیوں کے لیے یہ حکم نہ ہو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے آقا زندہ ہیں، ہمارے آقا زندہ ہیں، قبر انور میں زندہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، قبر انور میں زندہ ہیں اور ہمارے احوال کو جانتے ہیں۔ اس پر ماضی میں بھی ہم نے بیان کیا اور بے شمار تفصیلی لیکچرز بھی اس پر دیے جا چکے۔ ایک حدیث آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کا جسم حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ عز و جل نے حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام النسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا، اور یاد کیجئے، یاد رکھیے اس حدیث کو اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، امام النسائی نے بھی روایت کیا، اور ابن ابی داؤد نے اپنی سنن میں بھی روایت کیا، اور یہ جو حدیث فنبی اللہ حی یرزق اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث، صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے
کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سنتے تو ہوں گے لیکن استغفار کرتے ہیں، وصال کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا کے ضمن میں ہم نے اس کو ثابت کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ حکم عام ہے اور اس پر بڑے زبردست قسم کے مضبوط قسم کے دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ لیکن مزید ایک صریح دلیل بھی آپ سماعت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ، اگر میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان اعمال میں سے میں کوئی خیر دیکھوں، نیکی دیکھوں، حمدت اللہ علیہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال، اب دیکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فعل مضارع ہے، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، یعنی وصال کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر ان میں اچھائی دیکھوں گا، نیکی دیکھوں گا، حمدت اللہ علیہ، تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر ان میں کوئی برائی دیکھوں گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں استغفرت اللہ لکم، حضور فرماتے ہیں کہ میں استغفار کروں گا تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کب کریں گے استغفار؟ وصال کے بعد کریں گے استغفار۔ اب یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اب اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اگر تمہارے اعمال میں کوئی گناہ دیکھوں گا، یعنی نیکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں، گناہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، میرے آقا ہماری نیکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا ہمارے گناہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب تمہاری خطائیں دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو محدث ابن جوزی نے الاحوال الوفا باحوال المصطفیٰ میں روایت کیا، اس حدیث کو قاضی ایاز نے الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو ملا علی قاری نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اس حدیث کو علامہ خفاجی نے شرح الشفاء میں روایت کیا، اور اسی حدیث کے متعلق ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ عراقی زین الدین ابو الفضل العراقی شرح التقریب میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو جانتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ لوگ جب قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنی امت کی سیرابی کے لیے دعا فرمائیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے اور حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کرتا ہے استسقی لامتک، اپنی امت کی سیرابی کے لیے دعا کیجیے۔ غور کیجیے، اب یہاں فقط گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں ہو رہی، یہاں فقط گناہوں کی مغفرت کی دعا نہیں ہو رہی، سیرابی کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ امت کی سیرابی کے لیے دعا کیجیے۔ وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہے صحابی عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا سلام دو اور عمر سے کہو کہ ہے عمر تمہیں سیراب کر دیا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور عمر کو کہنا ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ان اعمال کو سماعت فرما لیں، غور کر لیں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے اور آقا کی بارگاہ میں مدد طلب کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی برسات فرماتے تھے۔
آپ جب بھی مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم سے ثابت ہے، اور اللہ کے حکم سے ثابت ہے۔ جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آقا کو پکارو، آقا آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فقط چند واقعات بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ مزید بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ شیخ الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کا ولی تھا، اسے کسی غیر مسلم بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ اس غیر مسلم بادشاہ کے بھائی کا ایک بحری جہاز تھا، وہ بحری جہاز جب ساحل سمندر پر پہنچتا ہے تو اسے وہ لوگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کنارے تک لگائیں، لیکن 3000 کا مجمع تھا۔ اب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے بھائی کا بحری بیڑا ساحل سمندر پر پہنچتا ہے، وہ اسے اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کنارے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ کہا 3000 کا مجمع تھا، 3000 کا مجمع ہے، 3000 لوگ موجود ہیں، اسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کنارے نہیں لگا سکتے۔ کوئی شخص مشورہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ذمہ داری مسلمانوں کو سونپ دی جائے تو بہتر ہے۔ اس بادشاہ سے کہا جاتا ہے ذمہ داری مسلمانوں کو سونپ دو، بہتر ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں مسلمانوں کو اس کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ وہ بزرگ جو اس بادشاہ کی قید میں ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اگر اس کی ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی جائے تو شرط یہ ہوگی کہ مسلمان جو کہنا چاہیں انہیں کہنے کی اجازت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا میرا کام ہو جائے، میرا مطلب پورا ہو جائے، مسلمان جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے 3000 کا مجمع تھا، اب 450 مسلمان جمع ہوتے ہیں، 450 مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس بیڑے کو پکڑتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں اس بیڑے کو کنارے تک لگا دیتے ہیں۔ کہا کیسے لگاتے ہیں؟ کہا ایک صدا تھی، ایک ترانہ تھا، ایک نعرہ تھا، وہ 450 مسلمان ایک ہی صدا بلند کر رہے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ آقا کو پکار رہے تھے۔ وہ ولی کامل کہتے ہیں کہ ہم حضور کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اور حضور نے یا رسول اللہ کی صدا کی برکت سے ہمارا بیڑا پار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ تعلق قائم کرنے کے لیے آئیے آج یہ وظیفہ سیکھ لیجئے۔ اگر مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، جب بھی مدینہ المنورہ میں جائیں، جب بھی مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو ایک جگہ مخصوص کر لیں جہاں کھڑے ہو کر مواجہہ اقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ جب وطن واپس آئیں گے، وطن لوٹیں گے تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی جگہ کا تخیل باندھتے ہوئے، اسی جگہ کا تصور کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کروں گا، 313 مرتبہ ہر روز رات سونے سے قبل درود شریف پڑھوں گا۔ یہ کیسے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، مواجہہ اقدس میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو مواجہہ اقدس میں جب آپ موجود ہوں تو کھڑے ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے یہ تصور پیدا کر لیں، یہ تخیل باندھ لیں کہ میں اپنے سیاہ دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مواجہہ اقدس سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار انور سے براہ راست میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت اور میرے درود شریف پڑھنے کی برکت سے میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو چمکا رہے ہیں۔ اور اس یقین کے ساتھ درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں، مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں، اور یہ تصور ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی حالت کو دیکھتے ہیں، میرے دل کے خیالات کو جانتے ہیں، میرے دل میں گناہوں کی وجہ سے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو سیاہی پیدا ہو گئی ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور آقا کے دیکھنے کی برکت سے وہ سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے۔ یہ تصور ہو مدینہ المنورہ میں، جو ہی واپس اپنے وطن میں لوٹیں ہر روز عادت بنا لیں، رات سونے سے قبل اس جگہ کا تصور کریں جہاں کھڑے ہو کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا تھا۔ اپنے وطن میں آ کر ہر روز رات سونے سے قبل اپنا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دل بھی آپ کا ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں میرے آقا، میں درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ میرے دل پر نگاہ ڈالیں اور میرے دل کی دنیا آباد فرما دیں۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اکابر اولیاء نے اس عمل سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری حاصل ہو جائے گی، حضوری حاصل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ارادہ کریں، اور اس کے لیے and that's for all the brothers and sisters, inshallah make the intention to act upon this whenever you go to Madinatul Munawwara, and even when you are in England or whichever country you are from, make this intention that inshallah every night before going to sleep you will send blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 313 times, and you will imagine, you will envisage that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is directly looking at your heart. And with the observation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and with the blessings of your recitation of darood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your heart is being purified. So make the intention inshallah 313 times every night before going to sleep. We'll make this intention that we will send salutations upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the belief, with the yaqeen that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is directly looking at our heart. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam is purifying our heart with the blessings of our recitation of darood and the observation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our heart is being purified. And remember, there is no shirk in this. There is no shirk in this. We are seeking help from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, he helps us with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you love the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, you will never commit shirk. So make this intention inshallah. From this day forth, every night before going to sleep we will recite, we will send blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 313 times, and we will imagine that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam from Madinatul Munawwara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is purifying our heart. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ان تمام شیطانی وساوس سے پاک فرما دے، اور ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول